عرش پر ایک مصطفیٰ اپنے گھر بلوائے، اپنے بندے کی یاد ایسی یاد آئی کہ بس گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک ڈوریاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک ڈوریاں، مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شہدائی کہ بس یا محمد یا محمد، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی کہ بس یا محمد یا محمد۔ محمد والے محمد صلی اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صلوات۔ اگر اسی صلوات کے ساتھ آپ کو محفل سننی ہے تو پھر میں صلوات نہ بھجواؤں
اور اگر بلند آواز سے بھیجنا ہے تو ابھی سے سلوات بھیج دیجیے. اس کے بعد انشاءاللہ جب صلوات بھیجیے گا تو اسی آواز کے ساتھ، اس سے زیادہ ہو اس سے کم نہ ہونے پائے. اذان محترم، میں نے جس آیہ شریفہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اس آیہ شریفہ میں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کی ایک بڑی اہم صفت کا تذکرہ کیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ، بے شک تمہاری طرف آئے ہیں اللہ کی طرف سے. کون؟ نور و کتاب مبین. نور یعنی روشنی اور کتاب مبین یعنی بالکل کھلی ہوئی کتاب. یہ دو اللہ نے اپنی طرف سے بھیجا ہے اور یہ ترتیب اللہ نے رکھی ہے. میں نے آیت میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے. جو قرآن کی آیت ہے وہی آپ کے سامنے عرض کیا ہے. اس آیت کے مطابق نور پہلے آیا ہے، کتاب بعد میں آئی ہے. اور سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس جگہ پر نور سے مراد حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ کی ذات گرامی قدر ہے. یعنی ایک زمانہ ایسا تھا، توجہ میرے ساتھ ہے نہیں آپ حضرات کی، ایک زمانہ ایسا تھا، چونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پہلے نور آیا پھر کتاب آئی. اس کے معنی ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب نور آ گیا تھا لیکن ابھی کتاب نہیں آئی تھی. اور فرمایا اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے کہ کتاب کے بغیر تو نور ہو سکتا ہے لیکن نور کے بغیر کتاب نہیں ہو سکتی ہے. نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اچھا ٹھیک ہے، میں واضح کیے دیتا ہوں. بچوں کے اسکول کھل گئے یا نہیں کھلے؟ بچوں کے اسکول تو کھلے ہوئے تھے، آف لائن اسکول چلنے لگے، ٹھیک ہے نا، شروع ہو گئے. ایگزام شروع ہوئے نہیں ہوئے؟ یہ تو ٹکراؤ ہو گیا. اس کے معنی کچھ کے شروع ہوئے کچھ کے نہیں شروع ہوئے. ٹھیک ہے، ایگزام کا زمانہ ہے. بچے نے اپنے ڈیڈی سے کہا کہ مجھے بہترین ٹیبل چاہیے ہے پڑھائی کرنے کے لیے. اس نے ٹیبل لا کے دے دیا. چیئر چاہیے ہے، چیئر بھی لا کے دے دیا. کہ میں جہاں پہ بیٹھ کے پڑھوں گا وہاں پہ لائٹ تھوڑی سی کم ہے، اس نے ٹیبل لائٹ بھی لا کر دے دیا. اب یہ بچہ ہے کہ جو وہاں پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے، پوری توجہ رہے، پوری توجہ کے ساتھ یہ بچہ پڑھتا ہے. ٹیبل لائٹ آن کر دیا، کتاب کھول کے رکھ لی، نوٹ بک کے ساتھ ساتھ اس نے ٹیکسٹ بک دونوں ساتھ میں رکھ لی ہے. لکھتا جا رہا ہے نوٹ بک کے اوپر، جو اس کو اچھے پوائنٹس لگ رہے ہیں اس کو تحریر کرتا جا رہا ہے، اس لیے کہ کلاس چل رہی ہے. اب تو کلاس گھروں میں آ گئی تھی. توجہ ہے نہیں ہے؟ ایک دن اچانک والد جنہوں نے ٹیبل بھی دیا تھا، جنہوں نے ٹیبل لائن بھی لا کر دیا تھا، اچھا پین بھی لا کر دیا تھا، نوٹ بک بھی لا کر دیا تھا، اب جو اپنے گھر میں داخل ہوئے دیکھا کہ بیٹا ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کتاب کھلی ہوئی ہے لیکن پڑھ نہیں رہا ہے. میرے ساتھ نہیں ہے آپ لوگ تھوڑا سا ذہن منتشر ہو رہا ہے. ایسا نہ کیجیے، تھوڑا سا آگے سمٹ آئیے آپ لوگ، پیچھے والے اور آگے آ جائیے، اور آگے آ جائیے. اب جو دیکھا تو یہ بچہ ٹیبل پہ بیٹھا تو ہے لیکن پڑھائی نہیں کر رہا ہے. غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس بک نہیں ہے؟ ٹیکسٹ بک نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ نوٹ بک نہیں ہے؟ وہ بھی ہے. پین نہیں ہے؟ وہ بھی ہے. ٹیبل وہ بھی ہے. چیئر وہ بھی ہے. اسٹوڈنٹ وہ بھی ہے. سو تو نہیں رہے ہو؟ کہ نہیں جاگ رہے ہیں؟ پھر کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا ڈیڈی کیا بتائیں، اس وقت میرے ٹیبل لیمپ میں الیکٹرسٹی نہیں آ رہی ہے.
روشنی نہیں ہے اس لیے کتاب نہیں پڑھ پا رہا ہوں. اور فرمایا اس کے معنی ہے کہ کتاب بہترین سے بہترین ہو، نوٹ بک اچھے سے اچھی ہو، پین اچھے سے اچھا ہو، ٹیبل پیاری سے پیاری ہو، مہنگی سے مہنگی ہو، چیئر بڑی خوبصورت ہو. ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود تب تک علم نہیں آتا جب تک نور نہ موجود ہو. اب نہ کہنا کہ میرے پاس تو ایمان ہے، میرے پاس تو نماز ہے، میرے پاس تو روزہ ہے، میرے پاس تو حج و زکات ہے، میرے پاس تو اللہ کی کتاب ہے وہ کافی ہے. یہ کتاب تب کافی ہوگی جب نور کے ساتھ پڑھا جائے گا. نارمل کتاب، نامکمل کتاب، ہماری روزمرہ کی کتاب بغیر نور کے سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کامل کتاب کامل نور کے بغیر کیسے سمجھ میں آئے گی؟ اور اس لیے ضروری ہے کہ جب تک کتاب ہو تب تک نور بھی ہونا چاہیے، ہے نہیں؟ سن 11 ہجری میں حضور اکرم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. گئے یا نہیں گئے؟ نہیں گئے یا نہیں گئے؟ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کتاب ہے لیکن نور چلا گیا. خدا را آپ کیسے یہ کتاب پڑھیں؟ اس لیے کہ کتاب پڑھنے کے لیے نور ہونا چاہیے. جس نور کے ساتھ تو نے کتاب کو بھیجا تھا وہ نور تو سن 11 ہجری میں دنیا سے رخصت ہو گیا. یہی 28 صفر پچھلے مہینے میں اس دنیا سے 11 ہجری میں اللہ کا یہ نور اس دنیا سے رخصت ہو گیا. پروردگار ہم تیری کتاب کو کیسے پڑھیں؟ شاید آواز آئے کہ بندے میں نے اسی لیے اس دنیا میں ایک نہیں 14 نور بھیجے ہیں. ایک نور جائے گا تو دوسرا نور موجود رہے گا، اور جب تک نور رہے گا تب تک دنیا باقی رہے گی. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں. اللہ نے اپنے رسول کو اس دنیا میں نور بنا کر بھیجا، اور نور کی اپنی ایک خاصیت ہوتی ہے. نور کی خاصیت ہے، آپ جانتے ہیں اس جگہ کے اوپر روشنی ہے. جب تک روشنی رہتی ہے تب تک سکون رہتا ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ سب کے سر نہیں ہل رہے ہیں، اب تجھے سمجھانا پڑے گا تاکہ سب کے سر ہلنے لگ جائیں گے. ایک شادی ہو رہی ہے، بڑا اچھا ڈیکوریشن، بڑا اچھا انتظام، بڑا اچھا اہتمام، ہر طرح کی لائٹس لگی ہوئی ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں، جوان خوشیاں منا رہے ہیں. اور یہ بچے ہی ہیں جو دونوں طرف آ جا رہے ہیں، لیڈیز کی طرف بھی جینٹس کی طرف بھی، ہے نہیں؟ مومنین کے مجمع میں. ہاں، ورنہ تو بہت سے مجمع ہوتے ہیں جسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ لیڈیز کدھر ہے مرد کدھر ہے. وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. اسلام کے مطابق وہ شادی ہے کہ جس میں لیڈیز کے شعبے میں ہوں، مرد مردوں کے حصے میں ہوں. یا تو مرد حجاب پہن کے خواتین میں چلے گئے کہ مکس ہو گئے، یا لیڈیز نے حجاب اتار دیا کہ مردوں کے بیچ میں آ گئی. اور دونوں چیزیں اسلام میں صحیح نہیں ہیں. تو بچے ہیں جو دونوں طرف آ جا رہے ہیں. اتنی خوشی ہے کسی کے چچا کے، کوئی کہہ رہا ہے میرے چچا کی شادی ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے ماما کی شادی، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے چاچا کی شادی. سب اپنے اپنے رشتے سے بچے خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن اچانک کیا ہوا؟ لائٹ چلی گئی. مرد بیچارے اپنی جگہ کے اوپر سہن کے بیٹھ گئے، بچے دوڑ کے گئے، ماؤں سے چمٹ گئے، اور لیڈیز نے جلدی جلدی اپنے گلے کے اوپر سونے کے ہار کے اوپر ہاتھ رکھ لیا. اب تو سر ہلا دیجئے بھائی، اس میں تو کوئی شرط کی بات نہیں ہے. ہم آپ کے گھروں تک خبر نہیں پہنچائیں گے، مل جل کے صلوات بھیج دیں. یہ جو ابھی تک سکون تھا یہ اچانک کیوں چلا گیا؟ کا بس ایک وجہ ہے، جب تک نور رہتا ہے، سکون رہتا ہے، نور اٹھ جاتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آئیے میں آپ کو ایک میدان میں لے کر چلوں
ایک طرف اسلحے بہت زیادہ، آدمی بہت زیادہ، کھانے پینے کا انتظام بہت زیادہ، بے پناہ حکومت کی حمایت کرنے والے لوگ، یہ ساری چیزیں وہ جو سکون دیتی ہیں نا انسان کو. آدمی بہت زیادہ ہیں، سکون ملتا ہے. اسلحہ ہے ہمارے پاس، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سکون ملتا ہے. کہ بیٹا بات کی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ. اگر بات کرنا ہے بیٹا تو پھر آپ تبرک لے چکے ہیں. ایک دفعہ سلوات اور بھیج دیا. اسلحے بھی بہت زیادہ ہیں، اب تو سکون ہونا چاہیے. لیکن عجیب ہے، بڑے بے چین ہیں، مضطرب ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، پریشان ہیں. دوسری طرف لشکر چھوٹا سا ہے، 72 آدمی ہیں، نہ اسلحہ ہے زیادہ، نہ بہت زیادہ گھوڑے ہیں، نہ بہت زیادہ کھانے کا انتظام ہے ظاہری طور پہ، نہ پانی کا انتظام ہے. اس کے باوجود سب مطمئن ہیں، ہے یا نہیں؟ کیوں؟ وجہ صرف ایک ہے، وہ 72 ہیں لیکن نور پروردگار امام کے ساتھ ہیں. وہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں لیکن ظالم کے ساتھ ہیں. جہاں ظلمت پائی جاتی ہے بس ہمیں پتا چل گیا، جہاں نور ہوتا ہے سکون ہوتا ہے، جہاں ظلمت ہوتی ہے بے چینی ہوتی ہے. ایک دفعہ مل جل کے اور صلوات بھیج دیں. اللہ کے رسول کو اللہ نے تو بڑے درجے، بڑا شرف دیا ہے، لیکن خود اس مکے کے رہنے والوں نے 2 لقب دیے ہیں. ایک، بچپن ہی سے آپ کو صادق کہا گیا ہے. بہت بڑی بات ہے. بچپن میں بچہ ذرا بھی صحیح بات نہ کہے تو بڑے بھی کہتے ہیں ارے ابھی تو بچہ ہے نہیں. لیکن بچپن میں ان مکے والوں نے آپ کو صادق کہا ہے، اور پھر بڑے ہوئے تو سارے مکے نے امانت دار کہا. آپ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن امانت داری پہ اثر نہیں پڑ سکتا. اور اسی لیے آپ سنیں، شب ہجرت آپ نے سنا ہے، حضور اکرم نے اپنے اس مکے سے ہجرت کے موقع پر سرکار امیر المؤمنین سے 2 باتیں فرمائی تھیں. پہلی بات، میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح میں نکل پڑنا اور مجھ سے مدینے کی راہ میں ملاقات کرنا. توجہ ہے نہیں؟ انسان تلواروں کی سائے میں، تلواروں کے نیچے سکون سے سوتا ہے یا بے چین سوتا ہے؟ سو ہی نہیں سکتا. جو زندگی بھر نہیں سوئے وہ شب ہجرت سو گئے. مولا آپ کیسے سو گئے؟ کیا آپ کو خوف نہیں تھا کہ کوئی آپ کو قتل کر دے گا؟ جملہ سنیں، یہ ہے اصل معرفت. میرے مولا نے فرمایا کہ مجھے اپنے حبیب کے جملے پر پورا یقین تھا. میرے حبیب نے فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ صبح میں جب اٹھنا تو امانتیں دے کے نکل پڑنا اور مجھ سے راستے میں ملاقات کرنا. مجھے یقین تھا دنیا بدل سکتی ہے لیکن قول پیغمبر نہیں بدل سکتا ہے. یہ ہے معرفت کا درجہ اور مرحلہ. یہ معرفت اسلام چاہتا ہے. کچھ بھی ہو جائے دنیا بدل سکتی ہے. اور ادھر کیا حال تھا؟ ساتھ میں غار میں رو رہے تھے. اللہ کا رسول لا تحزن، قرآن کی لفظ ہے لا تحزن، پریشان نہ ہو، فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، لیکن پریشان ہے. اب میں کس کے ایمان کے بارے میں کہوں کہ وہ ایماندار ہے؟ اب اس سے زیادہ تو نہیں کہہ سکتا. اور دوسرا جملہ کیا فرمایا تھا حضور اکرم نے؟ اے علی میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں دے کے. دوسرا جملہ کیا تھا؟ یہ امانتیں ساری رکھی ہوئی ہیں، ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا. یہ امانتیں کس کی تھی؟
اگر آپ یہ کہیں کہ یہ امانتیں مسلمانوں کی تھیں تو مسلمان تو سب جا چکے تھے مدینہ طیبہ، یا جو رہ گئے تھے وہ بھی آنے والے تھے مدینے، تو امانتیں تو اپنے ساتھ دیے جاتے، حضور اکرم وہاں ان کو دے دیتے، لیکن یہ امانتیں کیوں نہیں لے کے گئے، چھوڑ کے گئے؟ وجہ صرف ایک تھی، یہ امانتیں مسلمانوں کی نہیں تھیں بلکہ ان کافروں کی تھیں جو تلواریں لے کے قتل کرنے آئے تھے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اسلام امانت داری کا اتنا بڑا حمایتی ہے کہ اگر تمہارے پاس قاتل کی بھی امانت ہے تو اس کو تمہیں ادا کرنا ہے۔ اسلام اور ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے، امانت دار تمہیں کسی نے مانا ہے تو تمہیں امانت داری کا خیال کرنا ہے۔ اور پھر یہ رسالت مآب کو یہ لقب، دو لقب، ایک امین اور دوسرا صادق۔ صادق یعنی سچا، امین یعنی امانت دار۔ حضور اکرم نے ان دونوں کا استعمال دو موقعوں پہ کیا ہے۔ پہلا موقع اسی مکہ معظمہ میں حضور اکرم نے سارے مکے والوں کو فاران کی چوٹیوں پر بلایا، ابھی اعلان نہیں کیا کہ میں رسول ہوں، سارا مکہ آپ کی صداقت کی بنا پہ پہاڑ کی اونچائی پہ چڑھ گیا۔ یہ عجیب ہے، کتنا یقین تھا رسول اللہ پر۔ آپ سے میں کہوں کہ پہاڑ پہ چڑھ جائیے، کسی کی کمر میں درد ہے، کسی کے گھٹنے میں درد ہے، کسی کا نی ریپلیسمنٹ ہونا ہے، کسی کو چڑھنے میں مشکل ہوتی، کسی کی سانس بھرنے لگتی ہے، نہیں 50 مصیبت، خواتین کے لیے مشکل، بوڑھوں کے لیے مشکل، بچوں کے لیے مشکل، نہ جانے کتنی مشکل۔ اچھا ان سب سے ہٹ جائیے، کسی کو آج آفس جانا ہے، کسی کو چیک جمع کرنا ہے، بینک جانا ہے، کسی کو ATM جانا ہے، 50 کام آئے نہیں ہے۔ سارا مکہ رسول اللہ کے کہنے میں فاران کی چوٹی پہ آ گیا۔ اور پھر جب رسول اللہ نے کہا کہ یہ بتاؤ، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سارے مکے کے کافروں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ اے یتیم عبداللہ، بچپن سے لے کے آج تک ہم نے آپ کی کسی بات کو غلط نہیں دیکھا ہے، ہر بات آپ کی سچی ہوتی ہے۔ یہ کس بات کی گواہی لے رہے ہیں؟ صداقت کی۔ اور اب جب سب نے کہہ دیا کہ آپ صادق ہیں، تب فرمایا کہ میں اس لشکر کی بات کر رہا ہوں جو شیطان کا لشکر اس پہاڑ کے پیچھے ہے، تم پہ حملہ آور ہونا چاہتا ہے، بچنا چاہتے ہو، نہ تلوار اٹھانی پڑے گی، نہ نیزہ نکالنا پڑے گا، نہ تمہیں خنجر چبھونا پڑے گا، بس کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہہ دو، شیطان کے لشکر سے بچ جاؤ گے۔ وہی مکے کے کافر جو آپ کو صادق کہہ رہے تھے، جو اتنی زحمتوں سے اونچائی پہ گئے تھے، وہ یہ کہتے ہوئے نیچے واپس آ گئے کہ سچا مانیں گے لیکن بات نہیں مانیں گے۔ اور کیا آپ نے؟ یہ مزاج ہے کفر کا کہ وہ شخصیت کو تو مانتا ہے، شخصیت کی بات نہیں مانتا ہے۔ اور پھر دوسرا موقع آیا جس موقع کے اوپر حاجیوں کا مجمع ہے، سارے حاجیوں کے مجمع کے درمیان حضور اکرم نے پوچھنا شروع کیا، بتاؤ میں نے نماز کا پیغام پہنچایا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے نماز کا پیغام پہنچایا، عمل کر کے دکھایا۔ روزے کا احکام، سب احکام آپ نے پہنچائے روزے کے، آپ نے تو روزہ رکھ کے دکھایا۔ حج کے احکام، آپ نے حج کے احکام بتائے بھی اور عمل کر کے بھی، یہ امانت داری ہے۔ یعنی اے رسول خدا، آپ نے امانت داری کے ساتھ سارے پیغام پہنچائے۔ جب ساری امت سے امانت داری کی گواہی لے لی، تب رسول اللہ نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ میں سمجھا تھا کہ آپ سلام آپ نے توجہ فرمائی، دو گواہیاں اور پھر دو پیغام۔ صداقت کی گواہی لی، تب توحید کا پیغام پہنچایا۔ امانت داری کی، پورے توجہ سے نتیجے تک سنیے گا، امانت داری کا پیغام پہنچایا،
پھر ولایت کا پیغام پہنچایا. اللہ کے رسول نے اس امت کو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو توحید وہاں آتی ہے جہاں پر دل میں صداقت ہوتی ہے، اور ولایت وہاں پر آتی ہے جہاں دل میں امانت داری ہوتی ہے. اب تعجب نہ کرنا کہ کیوں کچھ لوگ توحید کو نہیں مانتے، کچھ لوگ ولایت کو نہیں مانتے. جو سچا ہوگا وہ توحید کو مانے گا، جو امانت دار ہوگا وہ علی کو مانے گا. سنیں اللہ کے رسول نے اپنے حبیب کو کن مقدس ناموں سے یاد کیا ہے. یاسین کہا ہے، اے سید و سردار. طٰہٰ کہا ہے، اے پاک و طاہر. مزمل اور مدثر کہا ہے، اے چادر کو اوڑھنے والے. اللہ کتنی محبت کرتا ہے اپنے رسول سے. اور پھر یہی جب یاسین کہا ہے تو اگلا جملہ سنیں گے آپ. یاسین انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، آپ مستقیم راستے پر ہیں. توجہ فرمائیں، امت میں اور رسول میں یہی فرق ہے. امت کے لیے اللہ نے کہا کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم. یہ دعا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. اور رسول کے لیے اعلان کیا کہ انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. جن کے لیے دعا کا حکم ہوتا ہے وہ امتی کہلاتا ہے، جن کے لیے خبر دی جاتی ہے وہ رسول ہوتا ہے. اور اب ذرا دیکھیے آپ کسی بھی امتی کے بارے میں، آپ نے سب کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے. جس موقع کے اوپر یہی شیطان نکل رہا تھا، جنت سے نکالا گیا، کیا کہا تھا شیطان نے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. یہ بھی وہیں پہ یہی لفظ آیا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ اے پروردگار، میں تیرے بندوں کے لیے ان کو بھٹکانے کے لیے لَأَقْعُدَنَّ، جا کر بیٹھ جاؤں گا. کہاں؟ صراطک المستقیم، تیرے مستقیم راستے پر بیٹھ جاؤں گا. اس کے معنی ہے کہ اس مستقیم راستے پر جناب شیطان صاحب بھی تشریف فرما ہے. اور کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ نمازیں تھوڑی نہیں پڑھوائیں گے، وہ تو بھٹکائیں گے، گمراہ کریں گے، مولا کی ولایت میں شک پیدا کریں گے، عزاداری میں شک پیدا کریں گے. یہی تو ہوگا نا، یہ وہ کرے گا. اور ادھر اللہ نے اپنے رسول کے لیے اعلان کیا کہ میرا رسول صراط مستقیم پر ہے. اب امتی کی پیروی کرنی ہے کہ جس کو شیطان بہکا رہا ہے، یا رسول کی پیروی کرنی ہے کہ جن کو شیطان نہیں ان کے قریب جا سکتا ہے. رسول کے پیچھے چلنا ہے. ٹھیک، اب رسول اللہ کے پیچھے چلیے. جس راستے، پوری توجہ رہے، جس راستے پہ اللہ کا رسول چلے گا وہ صراط مستقیم ہوگا. جس بھی راستے پہ چل پڑے وہ. ہم نے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنے بیت الشرف سے نکلے، جا رہے ہیں مسجد کی طرف، لیکن ایک دروازے پر رکے اور رک کر یہ جملہ کہا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت، تم پر ہمارا سلام ہو. اب پتا چل گیا کہ جس کا یہ دروازہ ہے، ان کا یہ دروازہ، سیدہ کا دروازہ صراط مستقیم پہ کھل رہا ہے. ارے نہیں، رسول اللہ گزرتے ہوئے کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اب اگر کوئی امتی رسول اللہ کے صراط مستقیم پہ گزرنا چاہتا ہے تو اس کی دو ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری ہے کہ در سیدہ پر رکے، اور دوسری ذمہ داری ہے کہ اہل بیت کو سلام کرے.
تب وہ رسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہوگا. اور رسول اللہ نے دونوں عمل کر کے بتا دیا. جو سلام کرے وہ صراط مستقیم پر، جو در سیدہ پہ ٹھہر جائے وہ صراط مستقیم پر. لہٰذا اب اگر پیروی کرنی ہے تو یا رسول اللہ کی پیروی کرو یا ان کی پیروی کرو جو اس گھر کے اندر موجود ہیں. ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھی دیا. سامان کے ظہور ہونے کے لیے آواز بلند ختم کر دیا. ہمارے بہت گہرے دوست ہیں اسی وقت سرزمین ہمارے پڑوس کے ملک میں موجود ہیں اور آپ حضرات بھی ان کی مجلسیں محفلیں اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں. 92 سے قم میں ہم لوگ ایک ساتھ حوض علمیہ میں پڑھتے تھے اور آج وہ ماشاءاللہ سے کراچی میں موجود ہیں اور بڑی خدمتیں انجام دے رہے ہیں. مولانا سید شہنشاہ نقوی صاحب آپ نے سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا، ہمارے بچپن کے دوستوں میں ہیں. ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا، بس میں نے ختم کر دی اپنی بات. ان کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا جس موقع پہ وہ حج کرنے گئے تھے اور اسی مدینہ طیبہ سے گزر رہے تھے. تو ظاہر ہے ہر انسان ایک خاص احترام رکھتا ہے رسالت مآب کے لیے، اور مسلمان ہی وہی ہے کہ جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھے ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھے. وہ اسلام سے خارج ہے جو رسول اللہ کا احترام نہ کرے. آپ رکے، زیارت کر کے واپس آ رہے تھے، اپنے ہوٹل کے قریب رکے اور قبر پیغمبر کی طرف جو مسجد نبوی ہے اس کی طرف رک کے آپ نے ذرا سا اپنے انداز میں سلام کیا اور چاہتے تھے کہ ہوٹل میں انٹر ہوں کہ ایک شخص مل گیا، وہی صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے. بڑے تعجب سے کہا کہ تم لوگ کیا ہو گیا ہے، تم ایک ایسی شخصیت کو اس طرح سے سلام کر رہے ہو کہ جن تک انتقال کر جائے، میں بڑی احتیاط سے لفظ ادا کر رہا ہوں، ان کا لفظ یہ نہیں تھا، انتقال کر جانے والے تک تمہارا نہ سلام پہنچتا ہے نہ صلوات پہنچتی ہے. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ ایسے میں جواب دوں گا تو یہ مانے گا نہیں. لے کے آئے، ہوٹل میں بیٹھے، تھوڑی دیر باہر ریسپشن والے حصے میں، اور گفتگو کرتے کرتے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ بتائے میں مصر سے آیا ہوں، حج کرنے آیا ہوں. اچھا کیا نام ہے؟ نام بتایا. اچھا آپ کے والد؟ نام بتایا. کہا زندہ ہیں؟ کہا ہاں ماشاءاللہ سے بڑی عمر ہے، بڑے صحت مند ہیں، اچھی ہیں. کہا آپ کے دادا؟ انہوں نے نام بتایا. کہا دادا آپ کے زندہ ہیں؟ کہا نہیں زندہ تو نہیں ہے. کہا اللہ کی لعنت ہو ان کے اوپر. بس یہ جملہ سننا تھا کہ وہ تو بالکل بھر گیا. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ کوئی تمیز ہے، تہذیب ہے، عقل ہے، شعور ہے؟ میرے دادا کے اوپر آپ لعنت بھیج رہے ہیں. مولانا شہنشاہ نقوی صاحب نے کہا میں آپ کو یہی سمجھانا چاہتا ہوں کیسے آپ مسلمان ہیں. لعنت پہنچ گئی مردہ تک، لیکن آپ مانتے ہیں صلوات نہیں پہنچتی ہے زندہ تک. صلوات بیٹے محمد والے حقیقت یہی ہے کہ ان کے دادا کو کہہ دیا جائے تو برا لگ جاتا ہے. ہم اپنے رسول کے بارے میں کوئی ادب کا لفظ استعمال کریں تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے. اس کے معنی ہے کہ ابھی رسالت مآب کا احترام ان کے دلوں میں نہیں ہوتا. آئیے اس آج کی عظیم رات میں، عظیم شب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں کہ پروردگار الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد. پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہم
سب کو آقا کی خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار آج کی اس عظیم رات میں دو معصوم کی شب ولادت ہے، پروردگار تمام مؤمنین کی تمام حاجتیں قبول فرما۔ پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں ان سبھی کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مؤمنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار جن کے دلوں میں زیارتوں کا شوق ہے ان کو زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اس دنیا میں اہل بیت اطہار کی زیارت اور قیامت میں شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔